بھائیوں اور دوستو، جمہوریت کے اندر لوگ لاکھوں روپے لگا کر اپنے آپ کو نمائندے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں اور میں ایسا ہوں، اور اپنی تعریف کی جاتی ہے اور اس میں طلب پائی جاتی ہے، جبکہ دین اسلام میں یہ بات ہرگز نہیں، بلکہ اگر کوئی مانگے تو اس کے نامخلص ہونے کی یہ نشانی ہے، سائن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا جن کا نام عبد الرحمن بن سمرہ تھا، لا تسأل الامارۃ، حکومت مت طلب کرنا، امارت مت طلب کرنا، تمہیں مانگنے کے بغیر مل جائے تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گی، یعنی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے، اور دوسری حدیث وہ بھی بخاری کی ہے جس میں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ورجلان من قومی، فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کے دو آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا، فقال احد الرجلین امرنا یا رسول اللہ، ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کہیں کا حاکم بنا دیجئے، کہیں کا امیر بنا دیجئے، وقال الآخر مثلہ، اور دوسرے نے اسی کے مثل کہا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا لا نولی ھذا من سألہ ولا من حرص علیہ، ہم ایسے شخص کو یہ ذمہ داری نہیں سونپتے جو اسے طلب کرے، اور نہ اسے دیتے ہیں جو اس کا حریص ہو۔ آپ نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخصوں کو امیر نہیں بنایا۔ میرے بھائیوں، اس کا حق نہیں بنتا جو اس کو مانگے، طلب کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے، فرمایا تجدون من خیر الناس اشدہم کراہیۃ لہذا الامر حتی یقع فیہ، فرمایا کہ تم بہترین اس شخص کو پاؤ گے جو اس امر امارت کو بہت برا سمجھتا ہو، یہاں تک کہ اس میں پڑ جائے، یعنی اللہ اس کو عطا کر دے۔ بخاری کی دوسری حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم ستحرسون علی الامارۃ وستکون ندعمۃ یوم القیامۃ، فرمایا کہ تم عمارت کی حرص کرو گے، قیامت کے دن وہ ندامت کا باعث ہوگی۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ولی یلی رعیۃ من المسلمین فیموت وهو غاش لهم الا حرم اللہ علیہ الجنہ، فرمایا اگر کوئی شخص مسلمین کا حاکم بنا دیا گیا اور اس نے ان کے معاملات میں خیانت کی، اس حال میں وہ مر گیا تو اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہ۔ بھائیو اور دوستو، ایک نقطہ سمجھیں، طلب حکومت عام گناہ ہے، مگر اگر وہ غیر اللہ کے نظام کی خاطر ہوگا، اس کی اطاعت کی خاطر ہوگا، تو وہ شرک عظیم میں تبدیل ہو جائے گا، بہت بڑا گناہ، یعنی سب سے بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ غیر اللہ کی حکومت، غیر اللہ کے نظام کو پانے کے لیے آدمی کو لوگوں کے سامنے بڑا بننا ہوگا، اور بڑا بننا ثابت کرنا ہوگا کہ میں بہت بڑی شے ہوں، جبکہ صحیح حدیث مسلم میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ دوسری بات اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے کہ اپنی پارسائی اور خدمات کا خوب ڈنڈورا پیٹا جائے، جبکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النجم کے اندر، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، بس تم اپنی پاکی آپ بیان نہ کرو، یعنی مقصد یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نیک نہ بتاؤ کہ میں بہت اچھا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے کون پرہیزگار ہے۔ اس آیت میں ہمیں پتا چلا کہ اپنی پاکی بیان کرنا، اپنے آپ کو اچھا لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ریاکاری بھی آئے گی اور جو شرک اصغر بنتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے گناہوں کا سد باب کر دیا، یعنی جہاں سے شائبہ بھی ہو رب العالمین وہاں سے ہم کو ہٹاتے ہیں اور ہم کو روکتے ہیں، یہ ہمارا اپنا ہی بلا ہے۔ لہذا جو بھی غیر اللہ کا نظام ہوگا اس کو اختیار کرنے کے لیے آدمی کو بڑھ چڑھ کر بتانا پڑتا ہے کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں۔ اور ان لوگوں پر صد افسوس ہے کہ جو دینی رہنما ہیں، یعنی دین کو سمجھنے کے باوجود
جمہوریت کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس کے ذریعے اقتدار میں آ کر دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کا کوئی واسطہ نہیں اسلام سے، تو وہ دلیل کے طور پر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ وہ کیسے منتخب ہوئے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہونے لگا، دوسرے معنوں میں ان کی شہادت ہونے لگی، تو انہوں نے 6 آدمیوں کو نامزد کیا کہ ان میں سے چن لو۔ 4 تو ویسے ہی ہٹ گئے، 2 باقی رہ گئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سارے مدینے والوں سے پوچھا کہ دیکھیے ایک طرف علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ایک طرف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عام مدینے کے لوگوں سے چل پھر کر پوچھا کہ دیکھیے ان میں سے کس کو پسند کرتے ہو، یعنی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اکثر لوگوں کی رائے معلوم کی گئی تو وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں جمہوریت میں یہ دلیل ملتی ہے کہ صحابہ بھی ایسے کیا ہے، اور اکثریت نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جس پر وہ خلیفہ بنائے گئے۔ اس بات پر دلیل دیتے ہوئے وہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خلافت کی طلب نہیں کی تھی، اور نہ ہی اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اور نہ ہی اس کے لیے اپنے پارسائی کے دعوے کیے تھے، پرہیزگاری کے دعوے کیے تھے، نہ ہی انہوں نے حصول خلافت کے لیے رائے عامہ ہموار کی تھی، یعنی لوگوں کو ہموار کیا تھا، جبکہ جمہوریت میں یہ تمام کام کیے جاتے ہیں جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 آدمیوں میں شامل تھے جو خود خلافت کے امیدوار نہ تھے، بلکہ ان کے بارے میں جانے والے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا تھا کہ آئندہ خلیفہ ان میں مقرر کیا جائے۔ یہ ہے اصل بات۔ آج بھی سب سے پہلے دینداری دیکھی جائے گی، ہر قسم کی چیزیں دیکھی جائے گی، اس کا تقوی دیکھا جائے گا، اس کا علم دیکھا جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرطیں لگائی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام کا مرد ہونا، آزاد ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، مسلم ہونا، عادل ہونا، مجتہد ہونا، یعنی بہت بڑا عالم ہو، آنکھوں والا ہونا، صحیح سالم اعضاء والا ہونا، فنون جنگ سے باخبر ہونا اور رایا سے خبردار ہونا، قریشی ہونا واجب ہے۔ آگے فرماتے ہیں خطا سے معصوم ہونا شرط نہیں اور ہاشمی ہونا شرط نہیں، یہ دونوں شرطیں رافضیوں کی لگائی ہوئی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ آیا امام اگر فاسق ہو جائے تو اس کو معزول کر دینا چاہیے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ معزول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث یعنی مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، جب تک ایسا کھلا کفر نہ دیکھ لو جس کے کفر ہونے کی ظاہری دلیل اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہو۔ پھر فرماتے ہیں روئے زمین پہ ایک سے زیادہ امام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مسلم کی صحیح میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جاءکم وامرکم جمیع یرید ان یفرق بینکم فاقتلوہ کائنا من کان، فرمایا جب تم میں اتفاق ہو اور کوئی اگر تم میں جدائی ڈالنا چاہے یعنی پھوٹ ڈالنا چاہے تو اسے قتل کر دو، خواہ کوئی بھی ہو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور مختصر کر کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو دوستو، کیا ہم نے کبھی سوچ کر کلمہ پڑھا ہے کہ اس کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں آدمی اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا بڑا نہیں مانوں گا، کسی کو اپنا حاکم نہیں مانوں گا، کسی کی عبادت نہیں کروں گا، کسی کی اطاعت نہیں کروں گا، اگر اطاعت کروں گا غیر کی تو اللہ کے حکم اور اس کے طریقے پر۔ یہ وہ عہد ہے جو اللہ کے ساتھ بندہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا عہد کرتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا رسول اور نبی مانوں گا، اور آپ ہی کے طریقے پر چل کر میں اپنی زندگی کو گزاروں گا، کسی اور طریقے پر نہیں چلوں گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، غور کریں، کلمے میں لا الہ کا الا اللہ سے پہلے لایا جانا خاص اس بات کے لیے ہے کہ اللہ کو الہ ماننے سے پہلے لا الہ کا اقرار کرے
کہ کوئی الہ نہیں اور نہ ہی کوئی حاکم ہے، نہ ہی کوئی قانون بنانے والا ہے، اور نہ ہی کائنات کا مدبر اعلی ہے اللہ کے علاوہ، اور غیر اللہ کے ہر حکم اور ہر قوانین کو رد کر دے۔ دنیا میں جتنے باطل نظام ہیں جو اللہ کی حاکمیت پر زد لگاتے ہیں ان کی نفی کرے، پھر اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ہاں جو شخص طاغوت کا یعنی غیر اللہ کے الہ ہونے کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط حلقے کو پکڑ لیا، وہ حلقہ ایسا ہے کبھی نہیں ٹوٹے گا، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری بہنوں، اس آیت کے اندر غور کریں کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبودوں کا انکار نہ کرے، پوری طرح توحید پر قائم نہ ہو جائے، صرف اللہ رب العالمین اکیلے کو الہ برحق سمجھے، معبود حقیقی سمجھے، شارع و قانون ساز اور حاکم، مشکل کشا، حاجت روا، سمیع بصیر، قدیر و عزیز، عالم الغیب و شہادت، حی القیوم، امیدوں کا ملجا و مأوا، ڈر و خوف کا حقدار، مغفرت و شفا کا مالک، اور جتنے طاغوت ہیں ان کا انکار کرے۔ طغا یطغا طغون طغیانن، حد سے گزرنے کو کہتے ہیں۔ سمندر کا جوش میں آنا یعنی جب طغیانی آتی ہے تو اس کو طغیانن کہا جاتا ہے، یعنی سمندر حد سے بڑھ گیا، سیلاب آ گیا، چڑھ گیا، حد سے تجاوز کر گیا، سرکشی اختیار کر گیا۔ شیطان اور جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی باطل معبود ہیں، یہ تمام کو طاغوت کہا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کا رد کرنا ایک مومن کے لیے فرض ہے۔ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ان تمام چیزوں کا رد نہ کرے، نفی نہ کرے، پھر الا اللہ کہے گا تو قبول ہوگا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمعہ وحسابہ علی اللہ عز وجل۔ فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا، اور اس کا حساب یعنی دوسرا معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلم کا خون صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر حرام نہیں ہوتا۔ غور کریں ذرا، بلکہ اس کو لازم ہے سب سے پہلے ان چیزوں کا کفر کرے، انکار کرے جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے۔ بس اگر وہ ان سے کفر نہیں کرتا جن کی اللہ کے علاوہ عبادت اور اطاعت کی جاتی ہے تو اس کا خون اور اس کا مال حرام نہیں بلکہ حلال ہو گیا، اور اس کے لیے اسلام کی تلوار بے نیام ہے، کیونکہ اس نے ملت ابراہیم کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد کو گرا دیا جسے قائم کرنے کا اللہ رب العالمین نے پوری امت کو حکم دیا تھا، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کفر کرنے کا حکم ہوا تھا۔ چنانچہ سورۃ الممتحنہ کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جب تک تم اللہ اکیلے پر ایمان نہ لاؤ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کھلم کھلی عداوت اور دشمنی رہے گی، اور اسی دشمنی کو یاد دہانی کے لیے سونے سے پہلے اللہ رب العالمین ہمیں اقرار کراتے ہیں، یعنی وتر کی نماز میں اللہم انا نستعینو کا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان میں یہ الفاظ بھی ہمیشہ پڑھتے ہیں
مگر افسوس ہے کہ پڑھنے والوں کو خبر ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور ہم الگ ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں ان کو جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ وطر کی یہ دعا بھی صحیح ہے، جس کو شیخ البانی نے ارواح الغلیل جلد دوم صفحہ 170 کے اندر درج کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ وطر کے اندر اور بھی دعائیں ہیں، اور جو زیادہ مشہور ہے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ یہ حدیث زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کو 7 حدیث کی کتابوں میں روایت کیا ہے محدثین نے، اور مشہور ابو داؤد ہے جس کا نمبر 1425 ہے۔ جمہوریت کی تھوڑی سی اور تعریف سنیں۔ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جس میں قانون سازی عوام کی مرضی سے ہوتی ہے، اور حاکمیت کا حق عوام کے منتخب افراد کو ہوتا ہے، اور کسی دوسری حاکمیت کا ان پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ حاکمیت اور قانون سازی میں مذہبی امور والوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ کتنے ہی قوانین ایسے ہیں جو دین والوں کے خلاف ہوتے ہیں، مذہب والوں کے خلاف ہوتے ہیں، اور قوانین وقت اور حالات کے مطابق بدلے جاتے ہیں۔